تربیت کا اصول اہل علم نے بتایا ہے کہ 7 سال تک بچے کو سینے سے چمٹا کے رکھو، 7 سال سے لے کر 14 سال تک بچے کو غلام بنا کے رکھو، 14 سال سے لے کر 21 سال تک بچے کو دوست بنا کے رکھو، اس کے بعد 21 سال کے بعد ان کی تربیت مکمل ہو جائے گی۔ یہ 3 مراحل ہیں۔ پہلے 7 سال گود میں اٹھا کے رکھو، اور آج بھی بعض جگہ پہ، یہاں جاپان کے اندر اب انہوں نے اجازت دیا کہ 7 کے 8 سال کے بعد بچہ اسکول جائے گا۔ پہلے 10 سال تک غالباً ان کا تھا، 10 سال تک وہ اسکول نہیں جانے دیتے تھے بچے کو، کہ ماں ہی تربیت کرے۔ سب سے بہتر تربیت کی درس گاہ، آماج گاہ یہی ہے ماں کی آغوش۔ تو یہ جو 3 ساڑھے 3 سال کے بچوں کو ہم ماں اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، نہیں، 7 سال بچے کو سینے سے چمٹا کے رکھے اور زیادہ وقت ماں دے، اور عمل سے سیکھتا ہے۔ اس لیے جب کوئی ماں باپ بن جائے تو اپنی عادتیں پرانی چھوڑ دیں اور اچھی عادتیں اختیار کرے، تاکہ وہ عادتیں اولاد کے اندر منتقل ہوں۔ الوالد سر لابیہ، عمومی قاعدہ یہ ہے کہ والدین کا عکس ہوتی ہے اولاد، والدین کا راز ہوتی ہے اولاد۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، جناب یہ ہمارے بچوں کو کوئی تعویذ دے دو، کوئی ان کے لیے دم کر دو، ان کو اپنا مرید بنا لو، ان کو اپنے پاس رکھ لو، ان کو اپنی صحبت میں رکھو، یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، چلو ہم نہیں پڑھتے تو یہ تو پڑھے۔ تو میں کہتا ہوں جب آپ نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھے؟ یہ کیسے؟ یہ اصول یہ ہے کہ آپ کریں گے تو یہ کرے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے یہ تو کرے۔ ایک چور بھی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ولی ہو، جس طرح آپ ماحول فراہم کریں گے اس طرح کا جو ہے وہ عکس آپ کا اولاد ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ تو یہ عمومی طور پہ ماحول اس کو فراہم کرتا ہے، لیکن فطرتاً اگر اس کو کوئی سبق ماں باپ کی طرف سے نہ ہو تو وہ فطرتاً اسلام پہ ہو، کیونکہ فطرت سلیمہ یہ ہر شے کی اصل ہے۔ ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت سلیمہ میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اچھے والدین اچھی تربیت کی ضمانت ہے۔ تو جب کوئی کسی شخص کی شادی ہو جائے تو شادی سے ویسے بھی دین کی تکمیل ہو جاتی ہے، تو پھر اپنی عادات کو بھی بہتر کرے، اور تاکہ آنے والی اولاد نے اس کے عمل سے سیکھنا ہے، اس کے رویے سے سیکھنا ہے، اس کے طرز زندگی سے سیکھنا ہے۔ تو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہماری اولاد ہے۔ بعض اوقات ہم جو ہے وہ سارا دن اپنے کاروبار کو دیتے ہیں، دیگر امور میں دیتے ہیں، اولاد کو وقت نہیں دیتے۔ تو اولاد کو وقت چاہیے ہوتا ہے، اور اولاد کو وقت دینا چاہیے، اور اولاد کو وقت دینے سے ان کی اچھی تربیت ہوگی۔ وہ آپ کے پاس بیٹھے اٹھیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے، آپ کے عمل دیکھیں گے، آپ کے رویے دیکھیں گے، تو پھر ان کے اندر اس کا عکس پیدا ہوگا۔ آپ کی روایات ان کے اندر منتقل ہوں گی، آپ کی عادات ان کے اندر منتقل ہوں گی، آپ کے حق کیا ہیں، اپنے اخلاق کیا ہیں، اپنی اقدار کیا ہیں۔ اگر وہ صالح ہیں تو صالح منتقل ہوں گی، اگر وہ صالح نہیں ہیں تو پھر جو ان کی عادات ہیں وہ ان کے اندر منتقل ہو پائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں اولاد کی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہوگا، اور پھر اس کو اولاد میں منتقل کرنا ہوگا۔ یہ کوئی ایسی گولی نہیں ہے کہ جو ہم خود نہ کھائیں اور ان کو کھلا دیں اور ان کو شفا ہو جائے۔ یہ گولی ہمیں خود بھی کھانی پڑے گی، پھر ان کو کھلانی پڑے گی۔ تو اس لیے قرآن نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اپنے عمل اتنے خوبصورت بناؤ، اپنے رویے اتنے پاکیزہ کر لو، اپنا انداز اتنا خوبصورت بنا لو کہ تمہارے رویے اور تمہارا انداز تمہاری نسلوں میں منتقل ہو، اور وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور تم بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ لیکن اگر تمہارے رویے خوبصورت نہ ہوئے، عمل خوبصورت نہ ہوا۔ اولاد کی تربیت میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت میں ہماری گفتگو اثر انداز ہوگی، ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے اور اولاد کو قائل کر لیں گے۔ اولاد قائل کرنے سے نہیں سیکھتی، اولاد آپ کے عمل سے سیکھتی۔ ہم کہتے ہیں اولاد جب بڑی ہوگی، جب سمجھدار ہوگی تو پھر ہم ان کی تربیت کرنے لگیں گے، لیکن اس وقت وہ اس مرحلے سے نکل چکی ہوتی ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ابھی تو یہ بولتے بھی نہیں ہیں، ابھی جو ہم کہتے ہیں وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن جو آپ کر رہے ہو اس کو سیکھتے ضرور ہیں۔
جو نابینا ہوتا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن دیگر اس کے حواس زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب بچہ بول نہیں رہا ہوتا اور بچہ جب سمجھ نہیں رہا ہوتا تمہاری گفتگو کو، تو اس کی کاپی کرنے کی جو حس ہوتی ہے، نقل کرنے کی جو حس ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ وقت ہوتا ہے اولاد کو سکھانے کا. اس لیے میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یعنی جس طرح قبرستان میں کبھی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو تمہارے گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جا رہی ہو تو بچے کہیں گے اور خود مصلی پہ کھڑا ہونا شروع ہوں گے. ابتداً وہ یوں ہی مصلی پہ آئیں گے. امام غزالی فرماتے ہیں ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے. تو پہلے وہ ویسے ہی دکھلاوے کے لیے مصلی پہ آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ ان کی عادت بنے گی، پھر اس کے بعد وہ عبادت بن جائے گی. اور فرمایا گیا 7 سال کا بچہ، اس کو ترغیب دو نماز کی. 10 سال کی عمر ہوگی اور ابھی تک نہیں پڑھتا تو پھر اس کو مار کر کے ہلکی ضرب سے اس کو زود و کوب بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو نماز کا خوگر بنایا جائے، تاکہ بلوغت سے قبل وہ نماز کا عادی بن جائے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جو عمل بچے بچپن میں کرتے ہیں بلوغت سے پہلے، مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں، ابھی ان پہ نماز فرض نہیں ہوئی، واجب نہیں ہوئی. اس طرح چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، 8 سال کے، 7 سال کے، 6 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. پھول جیسے بچے دوپہر کو کملا جاتے ہیں تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، تو وہ انہیں بعض اوقات خلوت میں لے جا کے کہتی ہیں کہ یہ دودھ پی لو، یہ چیز لے لو، کوئی دیکھ نہیں رہا. تو وہ بچے مانتے نہیں کہ نہیں، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے روزہ نبھانا ہے. تو وہ شام کے وقت کتنے بے دل سے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود روزہ نبھا جاتے ہیں. اس طرح عمرہ کرتے ہیں بچے، حج کرتے ہیں بچپن کے اندر. اسی طرح جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور دیگر نیک عمل کرتے ہیں. تو وہ ابھی تو نہ ان کے لیے نماز واجب ہوئی، نہ ان کے لیے روزہ واجب ہوا. وہ بچے بلکہ شب بیداریاں کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں بچے. یہ حفظ القرآن جو بچے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ آدھی رات اٹھ کے تو اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں اور سارا دن قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے نظامی کے بچے جو بھی نابالغ ہوں، تو جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوتے تو جو عمل کرتے ہیں وہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے یا کوئی اور نیک عمل ہے، سارے کا سارا ثواب ماں باپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے. اب مجھے بتاؤ، چھوٹا بچہ جب روزہ رکھتا ہے اور کمزوری کے باوجود وہ شام تک روزہ لے جاتا ہے اور پھر اس وقت جب روزہ افطار کرتا ہے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کے، تو مجھے بتاؤ کہ ان کا رب کتنا خوش ہوتا ہوگا. اور چونکہ نہ تو اس کے اندر کوئی تصنع ہے اور نہ کوئی اور بات، ان کا عمل ہی عمل ہے، اس میں خلوص ہی خلوص ہے، تو پھر وہ ماں باپ کے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکیاں درج ہوتی ہیں. تو اولاد کو بچپن کے اندر آپ جو تربیت دیتے ہیں تو وہ جو عمل کرتے ہیں، ایک تو ماں باپ کے کھاتے میں اس کا عمل، اور دوسرا بالغ ہونے سے قبل ان کی عادت پختہ ہو گئی تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے وہ صالح تربیت